بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں تمہیں ایک عجیب بات نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کرم فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے میرے بیٹے کی ولادت پر مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تو ان فرشتوں میں سے ایک ایسا بھی فرشتہ تھا جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے اور پیر بھی نہیں اور اڑنے والے پر بھی نہیں تھے۔ فرشتے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرے پاس لائے تھے، وہ بھی میری زیارت کرنے اور میرے نواسے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تیرے ہاتھ نہیں اور پاؤں بھی نہیں؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کسی زمانے میں بڑی شان ہوا کرتی تھی، مجھے اللہ نے بڑا مقام اور بڑی عزت عطا فرمائی تھی۔ میں ان فرشتوں میں سے تھا جن کو اللہ کا خاص قرب حاصل ہے، جن کو ملائکۃ المقربین کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنا قرب اور اتنی عزت تو یہ زوال کیسے؟ اس نے عرض کی، ایک دن میں 7ویں آسمان پر سے آ رہا تھا کہ اچانک آسمان کا دروازہ کھلا۔ میں نے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا تو میں نے 7ویں آسمان سے کھڑے کھڑے زمین کو دیکھ لیا۔ جب میں نے زمین کو دیکھا تو مجھے ایک انسان نظر آیا جس کے ہاتھ بھی نہیں اور پیر بھی نہیں تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں انسان کے ہاتھ بھی نہ ہوں اور پیر بھی نہ ہوں۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ بندہ مر جائے، بندے کو موت آ جائے۔ جب یہ بات میرے دل میں آئی تو اللہ میری اس بات پر ناراض ہو گیا۔ اللہ جلال میں آ گیا اور فرمایا، اے فرشتے، تو نے یہ بات کیوں کی؟ جس کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے وہ میرا گلہ نہیں کر رہا، موت کی تمنا نہیں کر رہا، تجھے زیادہ اس بندے کا خیال ہے۔ میں جو بھی کرتا ہوں بہتر کرتا ہوں، میں کسی سے زیادتی نہیں کرتا، کسی کو دے کر آزماتا ہوں اور کسی سے لے کر آزماتا ہوں۔ میں نے عرض کی، مولا غلطی ہو گئی۔ خالق کائنات نے فرمایا، جب نوری غلطی کریں گے تو ناریوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے یہ فرمایا اور ساتھ ہی مجھے سزا مل گئی اور میرے پر جل گئے، ہاتھ ختم ہو گئے، پاؤں کٹ گئے۔ اللہ نے مجھے اس وقت الٹے منہ فلاں جزیرے میں زمین پر گرا دیا۔ میں بلند تھا مگر افسوس پستی پر آ گیا ہوں، میں آسمانوں پر تھا افسوس زمین پر آ گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے کتنا عرصہ ہو گیا زمین پر آئے ہوئے؟ عرض کیا، آقا 7 صدیاں بیت گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جزیرے میں قید تھا، مدینے میں پھر کیسے آیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 700 سال سے میں جنگل میں پریشان تھا، میں رو رو کر اللہ کو مناتا رہا لیکن اللہ نے میری خطا معاف نہ فرمائی۔ آج میں جزیرے میں زاروں کی طرح رو رہا تھا کہ فرشتے اسی جزیرے سے گزرے۔ جب یہ گزرنے لگے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا ساتھی ہے، یہ یہاں کیسے؟ فرشتے میرے پاس آئے اور میرا حال پوچھا۔ انہوں نے بڑا افسوس کیا۔ جب یہ آپ کی خدمت میں آنے لگے تو میں نے ان سے پوچھا،
آج یہ اتنے فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ ان فرشتوں نے مجھے بتایا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ زمین پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے حضرت امام حسین کی ولادت کی خوشی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں اور بچے کی زیارت بھی کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں کو کہا، خدا کے لیے مجھے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، شاید میری بھی بگڑی بن جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے مجھے اس جنگل سے اٹھا کر اللہ کے حکم سے آپ کی خدمت میں لے آئے ہیں۔ کرم فرمائیں، میں آپ کی شہرت کے ڈنکے آسمانوں پر سنا کرتا تھا۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، مہربانی فرمائیں اسی بچے کی محبت کا واسطہ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ مجھے یقین ہے آپ کے ہاتھ میرے لیے دعا کے لیے اٹھ گئے تو اللہ میری تقدیر بدل دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس فرشتے کی بات سن کر اس کے لیے دعا مانگی، اے خالق کائنات مہربانی فرما، اس کی غلطی معاف فرما اور اس کو پہلے جیسی صورت اور صحت عطا فرما اور پہلے والی عزت اور مقام عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اپنے مقدس ہاتھ اس فرشتے پر پھیرے ہی تھے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد عرض کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا اس فرشتے کے حق میں قبول فرما لی ہے، اللہ ابھی اس کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ پھر عرض کی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ شہزادہ حسین کے جسم سے جو چادر لگی ہوئی ہے وہ چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگائیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین سے چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگا دی۔ اللہ نے اسی وقت فرشتے کو ہاتھ بھی عطا فرما دیے اور پاؤں بھی عطا فرما دیے اور اڑنے کے لیے پر بھی عطا فرما دیے۔ یہ شان ہے امام حسین کی چادر پاک کی، جو فرشتے کے جسم پر لگی تو اللہ نے فرشتے کو صحت عطا فرما دی۔ جب امام حسین کی چادر کی یہ شان ہے تو حسین کے نانا کی کیا شان ہوگی۔ دوستو، زندگی کا اصول بنا لیں کہ کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ جس انسان کو جس شکل میں پیدا کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔